وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، اور اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس قرآن مجید کو ریسیو کرنے کے بعد ہم مسلمانوں کو یہ بتایا کہ یہ قرآن وحی کے ذریعے مجھ پر نازل ہوا ہے۔ رسالت وحی سے ملتی ہے، نبوت بھی وحی سے ملتی ہے۔ نبوت اور رسالت کے لیے وحی کا ہونا بس اسی طرح ضروری ہے جیسے جسم کے لیے جان کا ہونا ہے۔ جو بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے، یا جو یہ دعویٰ کرتا ہے میں رسول ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جناب ناظرین کرام، اللہ کے رسول پر جب وحی نازل ہوتی ہے تو یہ وحی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وحی جلی کہلاتی ہے، اور دوسری وحی خفی کہلاتی ہے۔ یا اس کو اس معنی میں لے لیجئے کہ ایک وحی مطلوب کہلاتی ہے، یعنی جس کو تلاوت کیا جائے، اور دوسری وحی غیر مطلوب کہلاتی ہے، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے، اور جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ کیا ہے؟ وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس ارشاد کے مطابق کہ انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دیا ہے اور اس کے مثل اس کے ساتھ اور کچھ بھی دیا ہے، اور وہ حدیث ہے۔ قرآن مجید نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قلب اطہر پر اترا، جو وحی جلی تھی، اور اس کے علاوہ جو وحی آپ پر اتری ہے وہ قلب پر بھی اتری ہے، الہام بھی ہوا ہے آپ کو، خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا، ہدایات دی گئیں، اور اسی طرح جبریل امین انسانی صورت میں آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو کچھ ہدایات دے کے چلے گئے۔ یہ وحی خفی کہلاتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وحی جلی کے لیے اور وحی خفی کے لیے قرآن مجید میں کیا ثبوت ہیں۔ آپ جن انبیاء کرام کا ذکر قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، سیدنا ہود علیہ السلام ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام ہیں، سیدنا صالح علیہ السلام ہیں، اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں، یعقوب علیہ السلام ہیں، چلتے آئیے، ایوب علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں۔ ان تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، مگر کیا نبوت یا رسالت کے لیے یہ شرط ہے کہ کتاب نازل ہو تو میں مانوں گا، وحی جلی ہو تو میں اس کو مانوں گا یا نہیں؟ آپ دیکھیے، جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب فرعون کے پاس گئے تو ان کے پاس وحی خفی تھی، اور صاف صاف انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، مگر اس نے یہ دلیل نہیں مانگی کہ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے۔ اور جب غرق ہوا ہے وہ، تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تورات جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی۔ یہی حال دوسرے انبیاء کرام کا ہے۔ نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کوئی کتاب نہیں دی گئی، مگر وحی خفی تھی، قوم کو بتایا مان لو، جب نہیں مانی تو اس وحی خفی کے انکار پہ کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ کا عذاب آیا اور پانی میں سب کو بہا دیا گیا۔ یہی حال قوم ہود کا ہے، قوم صالح علیہ السلام یعنی قوم سمود کا ہے،
قوم لوط کا ہے۔ اس لیے وحی کے مقابلے میں کبھی ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب تک وہ وحی جلی نہیں ہوگی ہم کسی اور وحی کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پہلا پہاڑی خطبہ دیا اور اس میں آپ نے سب کو فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہیں ایک مختصر سی دعوت دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دو، مگر اس کا انکار کس نے شدت سے کیا؟ آپ نے کوئی یہ نہیں فرمایا مجھ پر کتاب اتری ہے، یہ کتاب ہے سنو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتابی دلیل ان کے سامنے پیش کی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے؟ نہیں، وحی خفی تھی، آپ نے ان کو واعظ کیا، دعوت دی اسلام کی، وہ انکار کر بیٹھے، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابو لہب نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جتنا برا بھلا کہا، یہ وحی خفی کا وہ انکار کر رہا تھا کہ چونکہ کتاب نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا میں آپ کو رسول کیسے مانوں؟ اور پھر اس نے انکار تو کیا، اور انکار کرنے سے اس کا حال کیا ہوا؟ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت اتار دی جس میں صاف صاف کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ یہ پوری صورت صرف وحی خفی کا انکار۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى